بھارت نے پاکستان میں آنے والا جو راوی ریور ہے اس کا پانی بند کر دیا ہے. عموماً انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو وہ پانی چھوڑتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جب فلڈز آتے ہیں تو دروازے کھول دیے تاکہ سارا پانی پاکستان کی طرف چلے جائے. اس میں ایک لارجر کویشچن ہے. اس میں ایک لارجر کویشچن یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی نیا پلان ہے ٹو پریشرائز پاکستان؟ کیا انڈیا از گوئنگ ٹو یوز واٹر ایز اے ویپن؟ یہ جی کہ پاکستان کی فصلیں نہ ہوں وہاں پہ جو ہے وہ سبزی نہ ہو، کھیتی نہ ہو، چاول نہ ہو، گندم نہ ہو، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. اب آلریڈی انڈیا پاکستان نے ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے 1960 میں، جس میں انڈیا کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں اوور راوی ستلج اور بیاس ریور کے اوپر، جبکہ پاکستان کے پاس جو کنٹرول ہے وہ انڈس اور جہلم کا ہے اور چناب ریورز کا ہے. کیونکہ انڈیا کے پاس آلریڈی یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہیں اوور راوی ساتلوج اور بیاس ریور پہ، تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو. آج اگر فار ایگزامپل اف انڈیا ریئلی وانٹس ٹو یوز اس کو ایز اے ٹول، واٹر ایز اے ویپنائز کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 2 ملین ایکڑ فٹ جو واٹر ہے وہ راوی سے پاکستان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا اگر اس کو روکنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کشمیر کی زمینوں میں یہ پانی دیں، اور پاکستان جو ہے سننے میں آتا ہے کہ اس مسئلے کو چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم کوئی ڈسکشن ہو، لیکن کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن انڈیا اور پاکستان کے اس حوالے سے نہیں ہوئی. 2019 میں کیا ہوا تھا، میں اس کو جو لنک کر رہا ہوں، کیا پرائم منسٹر مودی کا نیا پلان ہے کہ ہماری حکومت تیار بیٹھی ہوئی تھی کس چیز میں کہ پائیدان ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے. اس سے پہلے نریندر مودی نے پاکستان میں اٹیک کر دیا، پھر کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا. حکومت جیسے ہی بنی انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہر چیز. اور میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل کلاس، بیوروکریسی، ہر چیز فیل ہوگی سمجھنے میں انڈیا اینڈ افغانستان کو. ایک کہ انڈیا کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کو پاکستان کو کیا کرنا ہے. ہمارا وزیر اعظم پلان کرتا رہا ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے. نریندر مودی مضبوط لیڈر ہے، جب وہ حکومت میں آئے گا تو ہم اس سے بات کریں گے. جب وہ حکومت میں آیا اس نے پاکستان کو لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ پاکستان کی حکومت سے بات ہی نہ ہوئی، اور اس نے کہا آؤ بات کریں. بات کیا ہوگی؟ آؤ 370-35A کو ایکسیپٹ کرو، آ جاؤ جو بات کرنی ہے. اب پاکستان اس پہ بات کرے گا تو جو پولیٹیکل حکومت ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. سو نریندر مودی پلیڈ ویری اسمارٹلی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی نئی چیز پرائم منسٹر مودی پلان کر رہے ہیں، اور وہ دیٹ پلان کوڈ بی واٹر، اور پاکستان کو مزید مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو اس کو لے کر پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی پانی کی دہشت گردی تو بھارت بڑے عرصے سے بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک اور اس کا مظہر ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی جو ہے وہ اسے بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو پانی کی دہشت گردی ہے یہ جاری رہے گی بھارت کی جانب سے. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو 1960 کی انڈس واٹرز ٹریٹی ہے تو اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مشرقی دریا ہیں جس میں ستلج، بیاس اور راوی، اس کا ان تینوں دریاؤں کا جو پانی ہے ان پہ بھارت کا حق ہوگا. اور آرٹیکل 3 کے تحت جو مغربی دریا ہیں جس میں انڈس، جہلم اور چناب، ان کے پانیوں پہ پاکستان کا حق ہوگا. گو کہ مغربی دریاؤں کا تعلق ہے جو پاکستان کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، اس میں کچھ ایسی شقیں بھی موجود ہیں جہاں بھارت کو ان پانیوں میں سے، ان دریاؤں کے پانیوں میں سے کچھ پانی تقریباً 3.5 ملین ایکڑ فیٹ بھارت کو اجازت ہے کہ وہ استعمال کرے، اور اس میں سے تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی بھی بنائے رن آف دا ریور پروجیکٹس کے تحت. تو لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان دریاؤں سے جو پاکستان کو جو فلو ملتا ہے یا جو جتنی مقدار ہے پانی ملتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو. اب جہاں تک یہ ٹریٹی کا تعلق ہے تو بھارت کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اگر وہ پانی راوی کا نہیں دیتا ہمیں، تو ایسا کوئی ایشو جہاں تک ٹریٹی کی بات ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے بھارت کے لیے. تو اگر اس نے بیراج بنایا ہے اور پاکستان کو جو پہلے پانی ملتا رہا ہے وہ اب نہیں ملے گا، تو یہ ہماری اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ
بھارت جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے مغربی دریاؤں کے پار پروجیکٹس وہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں، چاہے وہ رتلے کا ہو، کشن گنگا کا ہو، تو پاکستان کو سیریس خدشات ہیں کہ وہ ہمارے جو مغربی دریاؤں کا پانی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ تو وہ بہرحال ابھی وہ معاملات چل رہے ہیں ورلڈ بینک میں، لیکن بھارت اس میں بھی رکھنے پیدا کر رہا ہے، مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ تو بھارت تو یہ ضرور کر رہا ہے کہ دبئی نے بھارت کے لیے 5 سال کا ملٹیپل ویزا نکال لیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایران بھی ایسا ہی آن ارائیول ویزا دے رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان سے دبئی کا ویزا لینا آسان بھی ہے اور مشکل ہے۔ آسان اس لیے ہے اگر آپ بڑے بزنس مین ہیں، سیلیبریٹی ہیں، اینڈ ادر دین دیٹ اگر آپ ایک عام سٹیزن ہیں تو شاید آپ کو ٹائم لگے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیشنز ڈو ناٹ لو نیشنز، دے لو دیئر انٹرسٹ۔ کوشچن یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو یا سعودی عربیہ ہو، ان کو پاکستان سے یا نائجیریا سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے کوئی پیار نہیں ہے، ان کو پیار ہے اپنے انٹرسٹ سے۔ آج اگر انڈیا کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا دیا جا رہا ہے انڈینز کو، تو یہ نریندر مودی کی جو ایک پولیٹیکل ویژن ہے، پلس انہوں نے انڈیا کو اتنا ریلیونٹ پلیئر بنا دیا ہے کہ دی سعودیز ہیو نو چوائس بٹ ٹو آفر سچ کائنڈ آف تھنگس۔ میں دیکھ رہا تھا جو دبئی کا ڈپارٹمنٹ آف اکانومی اینڈ ٹورزم ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے 2.46 ملین جو ہے وہ وزٹرز آئے 2023 کے اندر۔ سو جسے وہ کہیں گے نا آپ، یہ ایک اسٹرگل فار پاور ہے کنٹینیوسلی، اور جو اسٹرگل فار پاور ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ کبھی اکانومی کے لینس میں، کبھی پولیٹیکل لینس میں، کبھی آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے ویزے دینے سے ہماری مارکیٹ بہتر ہوگی، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، انڈینز آئیں گے۔ 2 طرح کے انڈینز آئیں گے، ایک وہ جو گھومنے پھرنے عیاشی کرنے آئیں گے، ٹورزم کرنے آئیں گے، ایک وہ جو جاب اپرچونیٹیز کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے 5 سال کا جو ویزا الاؤ کیا، ان کو پتہ ہے کہ انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے دیٹ دے ریئلی وانٹ ٹو ورک ود انڈینز، وہ انڈینز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈینز جو ہیں وہ دے آر ویری مچ امپورٹنٹ پلیئرز ان انٹرنیشنل پالیٹکس ناؤ۔ دیکھیں انڈیا جو ہے نا، اس نو مور اے کلائنٹ پاور، اٹس اے پیٹرن پاور، جسے دوسرے لفظوں میں آپ سیمی پیریفری کہتے ہیں، دیٹ اٹس اٹونومس، یہ اٹونومس ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے 70-75 سال ساری اسلامک دنیا کو صرف اور صرف مذہبی لینس سے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مذہب کے علاوہ کچھ لینس دیکھنے کا تھا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا ایک ہندو کنٹری ہے، پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے، اور ہم جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر اور کویت اور جی سی سی اور ان سب کو ڈراتے رہیں گے۔ بھائی کہتے رہیں گے کہ یار انڈیا میں ہندو رہتے ہیں، ان ہندوؤں کا ہمارے سے کیا لینا دینا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اکٹھے رہیں گے، ہم تو ان کو نان مسلم سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے نیشن سے سسٹم مضبوط ہوا تو عربز، کیونکہ وہاں پہ 1 مین رول ہے، ایک بندے نے فیصلہ کر لیا اینڈ دے ڈیسائیڈڈ اٹ۔ ہمارا یہ ہے کہ یہاں چوچو کا مربع ہے، ایک بندہ ادھر جانا چاہتا ہے، ایک دائیں جانا چاہتا ہے، ایک بائیں جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس ملک کے تمام لوگوں سے پوچھیں کہ آپ اسرائیل سے تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر بحث بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ بحث کریں گے تو آپ غدار ہو جائیں گے، آپ کو ایسے کہہ دیا جائے گا کہ جیسے آپ کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، اب آپ مسلمان ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ سارے کے سارے مسلمان جو ممالک ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں، اور ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ عرب ممالک، گلف نیشن، سعودیہ اور دبئی کی جانب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ دبئی نے 5 سال کے لیے ملٹی ویزا انٹری کر دی ہے انڈینز کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سعودیہ کی بات کرتے ہیں، سعودیہ نے 96 گھنٹوں کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے انڈینز کے لیے۔ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، جبکہ انڈیا نے اگر ہمیں الاؤ نہیں کیا ہوا کہ ہم وہاں جائیں، تو سعودی عرب کو اس طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ لیکن سعودیہ تو ان کو بہت پریفر کرتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مفاد جڑے ہیں، بزنس جڑی ہے، ٹریڈ جڑی ہے، فائدہ ہو رہا ہے ان کو۔ ایسی ٹریڈس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسلام میں جب کہا گیا کہ کافر کے ساتھ مسلم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تو وی شوڈ کوئٹ اٹ۔ تو پھر اس طرح سے تو ہمیں چائنا کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔
چائنا کو تو ہم اس لیے بائیکاٹ کریں نا کہ اگر وہ ہمارے حق میں برا ہو، لیکن ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اگر وہ فائدہ دے رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ مسلمانوں کو وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے 700 سے زیادہ مسجدوں کو انہوں نے وہاں شہید کیا ہے. ہمارے میڈیا نے 1%، ہاں جی ہمارے میڈیا نے 1% آواز نہیں اٹھائی. کو پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں، اس بارے میں مجھے نہیں نالج. ہاں عرب کنٹریز ہیں لیکن ہمارے کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. اتنا وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ تو آف کورس ترقی کریں گے ہی. تو اسرائیل اور یو ایس کو کیا مفاد ہے ان سے کہ وہ 5ویں نمبر پہ بھارت کو لے آئے؟ ہاں کیا وہ اپنے آپ کو بہت ڈومیننٹ اور پاور میں فیل کر رہے ہیں، وہ ہم پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں. کیوں چڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. سب کو یہ